اللہ سمد ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دین کا کام کریں گے، دین نہیں ہم چمکیں گے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے دین تو نہ مٹتا، ہم مٹ جائیں گے۔ یہ تو ہماری سعادت ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی جانا، گھر گھر گلی گلی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کروانا، یہ تو ہماری سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے۔ کوئی سفیر بن جاتا ہے سارا خاندان خوش ہوتا ہے، ہمارا چاچا سفیر بن گیا، اس کو ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے، ابھی تک تعارف کیا ہوتا ہے؟ یہ سفیر صاحب جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو دعوت کا کام کرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرے گا، یہ کس کا سفیر بنے گا؟ اللہ کا۔ تو حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی بات؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ یہ محنت ہے ایمان بنے، اعمال کا شوق ہے، گناہوں سے نفرت ہے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے، حج کے قافلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جب دفنانے کے لیے قبر میں اتارنے لگے ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے، مارتے ہیں مرتا نہیں، بھگاتے ہیں بھاگتا نہیں، ہلاتے ہیں ہلتا نہیں۔ دوسرے کا قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے وہ اژدہا وہاں بیٹھا ہے، تیسرے کا قبر کھودی، اژدہا وہاں بیٹھا ہے، حیران پریشان کیا کریں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا، حضرت کیا کریں؟ فرمایا اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کوئی حرام کام ہے جو دفنانے کے بعد جس کا نتیجہ ظاہر ہونا تھا وہ دفنانے سے پہلے ظاہر ہو گیا، یہ عبرت کے لیے ہوا ہے، اب تم کہیں بھی دفناؤ گے یہ اژدہا آ کر رہے گا، اس لیے اژدہے کے ساتھ اس کو دفنا دو۔ اژدہے کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ قافلہ جب حج سے واپس آیا اس کی بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور اس سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا میرا خاوند غلے کا تاجر تھا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ نہ کچھ غلہ نکال کر گھس بھر دیتا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ہاں، جب ایمان بنے گا پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، پھر مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آئے گا، اور جب اسلام مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے گا اب غیر مسلم لپک کے اسلام کی طرف آئے گا۔ ہاں، جب اخلاق صحیح ہوں گے، جب معاملات صحیح ہوں گے، جب معاشرت صحیح ہوگی۔ آج اسلام کتابوں میں ہے، اسلام تقریروں میں ہے، زندگی میں نظر نہیں آ رہا، صرف عبادات تک کا اسلام زندہ ہے، اخلاق کا اسلام نظر نہیں آ رہا، معاملات کا اسلام نظر نہیں آ رہا، معاشرت کا اسلام نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، اسلام کب پھیلے گا؟ غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کب کھلے گا؟ عبادات سے نہیں۔ نماز مسجد میں ہے، غیر مسلم آتا کوئی نہیں، روزہ پیٹ میں ہے، غیر مسلم کو نظر نہیں آتا، حج بیت اللہ میں ہے، غیر مسلم وہاں جان نہیں سکتا، زکوٰۃ غیر مسلم کو لگتی کوئی نہیں، غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاق دیکھے گا، مسلمانوں کے معاملات دیکھے گا، مسلمانوں کی معاشرت دیکھے گا۔ اور اسلام میں حسن ہے، اسلام میں حسن ہے، حسن ذاتی ہے اور جس میں کشش ہے۔ جب اسلام نظر آئے گا تو لوگ لپک کر اسلام کی طرف آئیں گے۔